قتل ہوا اس کا نام حابیل تھا۔ قربانی کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی؟ قربانی قبول کی ہے اللہ نے۔ ایک دن آ کے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نے لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتا رہا۔ بڑا وہ پریشانی اس کی اس لیے تھی کہ اگر میرے والدین کو پتہ چل جائے گا میری باقی بھائیوں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا وہ اس کی یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع کہ زمین پہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول سنا دے وہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ تو آخر وہ 2 بیٹوں نے جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا، وہ وجہ کیا تھی؟ ہمیں اس وجہ تک پہنچنا چاہیے۔ وہ پہلا قتل جو ہوا کس بنیاد پہ ہوا اور جو قیامت تک اس کی بنیاد سے چلتا ہوا، قیامت تک وہ قتل ہوتے رہیں گے۔ وہ قتل کی وجہ کیا تھی؟ آدم کے 2 بیٹے تھے۔ ایک تاریخ نے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ تاریخ نے اسلامی روایات سے اس کا نام ملتا ہے۔ ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل۔ جو قتل ہوا اس کا نام حابیل تھا اور جو قتل کرنے والا تھا اس کا نام قابیل تھا۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے۔ قابیل نے جب یہ بات کی کہ دیکھتے ہم میں سے پیارا کون ہے، تو حابیل نے بھی اپنے حصے کی قربانی تیار کر دی اور قابیل نے بھی اپنے حصے کی قربانی تیار کر دی، کیونکہ اس وقت کوئی انسان تو تھے نہیں زیادہ کہ ان میں وہ تقسیم کی جاتی۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ ان میں سے قربانی کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے اپنی اپنی قربانی اٹھا کے، حابیل نے ایک اچھا سا بکرا اٹھایا اور دمبا اٹھایا، پہاڑی پہ چلا گیا، اور دوسری طرف جب قابیل نے وہ اپنے حصے کی گندم، کیونکہ وہ کہسان تھا، کہسان سے اس نے اپنے حصے کی جو نارمل گندم تھی، جو 2 نمبر جسے کہا جاتا ہے، گھٹیا قسم کی، اس نے وہ اٹھائی اور پہاڑی پہ جا کے رکھ دی۔ اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ایک بجلی آتی ہے، وہ حابیل کی قربانی کو اٹھا کے جلا کے ختم کر دیتی ہے، وہ کھا لیتی ہے، لیکن قابیل کی قربانی وہی کی وہی پڑی ہے۔ قابیل کو پتہ چلا کہ اللہ کو میں پیارا نہیں، حابیل پیارا ہے۔ اس نے دشمنی اللہ سے تھی، لیکن حسد میں آ کے اس نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا دیکھیں بھائی، قربانی میں نے تو قبول نہیں کی، قربانی قبول کی ہے اللہ نے۔ اگر آپ کو جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کریں گے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو اللہ سے جا کے پوچھئے، نہ قربانی میں نے قبول کی ہے اور نہ آپ مجھ سے لڑیے۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اللہ سے جا کے کہیے۔ ہاں، اگر آپ مجھے پھر بھی قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں اپنا ہاتھ اس گناہ میں پھر بھی نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے مجھے دھمکی دی، میں پھر بھی نہیں ڈالوں گا۔ اب اس کے اندر وہ حسد کی آگ وہ تڑپتی رہ گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس بھائی کی قبول ہو گئی۔ اب وہ حسد جو تھا جس کی وجہ سے وہ آگ بھڑکتی رہی، اور اس نے ایک دن آ کے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ پرندے، کچھ درندے اس لاش کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب لاش کی طرف پرندے بڑھنا شروع ہو گئے، درندے بڑھنا شروع ہو گئے، اب وہ انسانی جذبات کی وجہ سے وہ لاش کو بچانا چاہ رہا تھا۔ لاش کو بچانے کے لیے اس نے لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتا رہا، بڑی دیر تک پھرتا رہا۔ کتنی دیر تک پھرتا رہا وہ بھی ابھی تاریخ نے کچھ نہیں لکھا کہ کتنے دن تک، کتنی مدت تک وہ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے گھومتا رہا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد اب پرندے بھی ساتھ تھے، سب کچھ ساتھ تھے کہ یہ لاش کو کہیں رکھے تو ہم اس پہ حملہ کر کے اپنا لقمہ بنا لیں۔ تو کچھ مدت کے بعد ایک کوا آیا جس نے اپنے ساتھی کوے کو مار کے زمین میں دفن کر دیا۔ وہاں پہ آ کے قابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں۔ بھائی کی لاش چھپانے کے بعد اب وہ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا۔ کیا وہ پریشانی اس کی اس لیے تھی کہ اگر میرے والدین کو پتہ چل جائے گا میری باقی بھائیوں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا وہ اس کی یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا؟ کیا وہ اس کی پریشانی اس وجہ سے تھی
कि मुझे इतनी मुद्दत तक पता ही नहीं चला कि मैंने अपने भाई को दफन कैसे करना है। आखिर ये परेशानी थी किस वजह से? अगर इसकी परेशानी थी भी सही तो इसकी तौबा की दलील नहीं थी, क्योंकि कुरान मजीद ने बार बार इशारा किया है कि ऐसे परेशानी, ऐसे शर्मिंदगी ये तौबा की दलील नहीं है। हाँ, अलबत्ता रसूल पाक की एक हदीस ज़रूर मिल जाती है जिसमें रसूल खुदा ने फरमाया है कि जब तक इंसान कत्ल होते रहेंगे उसका कुछ हिस्सा कबील के जिम्मे होगा, क्योंकि उस कत्ल की बुनियाद उस कबील ने रखी है। तो जिसने इसकी बुनियाद रखी है उसकी ये सुन्नत जारी हो रही है और इसका उतना हिस्सा, आधा हिस्सा हर कत्ल का उसके जिम्मे जाएगा जिसने बुनियाद रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी फिर लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इस्लामी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।